بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ایف جی اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو ایک تاجر کی بیوی کا واقعہ بتائیں گے جس نے اپنی سوتن کے ساتھ بے مثال انصاف کیا۔ ایک تاجر کی بیوی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی بھی دی تھی اور حسن و جمال بھی دیا تھا۔ وہ زندگی گزار رہی تھی۔ اس کا خاوند سفر کے لیے کسی دوسرے شہر جاتا تھا۔ کچھ دنوں کے وقفے سے اسے شہر جانا پڑتا تھا، وہاں اسے رہنا پڑتا تھا۔ اب اس کی بیوی نے یہ محسوس کیا کہ اس کے خاوند کا قیام دوسرے شہر میں کچھ زیادہ ہونے لگا ہے، لہٰذا اسے احساس ہوا کہ کہیں اس نے وہاں دوسرا گھر تو نہیں بسا لیا۔ چنانچہ اس نے اپنی اعتماد والی ایک خادمہ سے کہا کہ تم میرے خاوند کے پیچھے جاؤ اور دوسرے شہر میں جہاں رہتا ہے وہاں ہمسایوں سے جا کر معلومات حاصل کرو۔ جب اس کی خادمہ نے جا کر اس شہر میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ اسے وہاں 10-15 دن رہنا پڑتا تھا، اس لیے اس نے وہیں کسی عورت سے نکاح کر لیا تھا اور اسے ایک گھر بھی لے کر دیا تھا جہاں وہ جا کر رہتا تھا۔ یہ تمام معاملات اس عورت کی خادمہ نے آ کر اس کو بتائے تو اس نے سوچا کہ میرے خاوند نے نکاح تو کر ہی لیا ہے، اگر جھگڑا کروں گی تو خاوند کو خواہ مخواہ میرے سامنے شرمندگی ہوگی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا خاوند کھلم کھلا کہہ دے کہ میں ادھر بھی وقت دوں گا اور ادھر بھی دوں گا، تو مجھے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو محبت کی مساوات میرے اور میرے خاوند کے درمیان ہیں، کیوں نہ میں اسی کو برقرار رہنے دوں۔ یہ سوچ کر اس نے پردہ رکھنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ اسی محبت کے ساتھ رہتی رہی، حالانکہ اسے اس بات کا یقین تھا کہ جب میرا خاوند دوسرے شہر میں کاروبار کے لیے جاتا ہے تو وہاں اس کی دوسری بیوی بھی موجود ہے۔ اللہ کی شان کہ کچھ مہینوں کے بعد خاوند کی وفات ہو گئی۔ جب خاوند کی وفات ہوئی تو اس کا جتنا سرمایہ تھا وہ سارے کا سارا اسی بیوی کے پاس تھا، یعنی اس کی پہلی بیوی کے پاس تھا۔ جب تدفین کا مرحلہ مکمل ہوا اور اس کی وراثت کی تقسیم کا وقت آیا تو اس کی بیوی نے اپنا حصہ بھی الگ کیا اور دوسری بیوی کا حصہ بھی الگ کر دیا، اور اسی خادمہ کو جس نے اس کو بتایا تھا کہ اس کا دوسرا نکاح بھی ہے، بڑی رازداری سے کہا کہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے اور کوئی بھی میرے خاوند پر بات بھی نہ کرے، لیکن اس کی وراثت میں اس کی دوسری بیوی کا بھی شرعی حق ہے۔ مجھے قیامت کے دن اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، اس کا حق میں نہیں کھا سکتی، لہٰذا یہ پیسے لے جاؤ اور اس سے کہو کہ تمہارے خاوند کی میراث میں سے یہ تمہارا حصہ ہے، اسے وصول کر لو۔ جب وہ خادمہ رقم لے کر تاجر کی دوسری بیوی کے پاس گئی تو وہ کافی ساری رقم تھی۔ اس نے جا کر اس سے بات کی کہ اس کے خاوند کی وفات ہو گئی ہے اور اس کی بیوی نے اس کی وراثت میں سے تمہارا حصہ نکالا ہے، کیونکہ تم بھی آخر اس کی بیوی ہو۔ وہ اگر تمہارا حق کھائے گی تو وہ قیامت کے دن اللہ کو جواب نہیں دے سکے گی۔ لوگوں کو تو پتہ نہیں مگر اللہ کو تو پتہ ہے، لہٰذا تم اپنا یہ حصہ وصول کر لو۔ تاجر کی دوسری بیوی نے وہ رقم پکڑ کر کہا کہ اللہ اس کا بھلا کرے، وہ کتنی نیک عورت ہے، وہ کتنی اچھی عورت ہے جس نے میرا اتنا خیال رکھا۔ پھر اس نے کہا کہ تم یہ مال میری طرف سے لے جا کر اس عورت کو واپس کر دو، اس لیے کہ اس خاوند نے مرنے سے 1 ہفتہ پہلے مجھے طلاق دے دی تھی، اور اس طلاق کا پتہ یا مجھے ہے یا میرے اللہ کو ہے، لہٰذا اس وراثت میں میرا کوئی حصہ نہیں بنتا، یہ اسی کا حصہ ہے، لہٰذا اسے واپس کر دو۔ یہ تعلیمات کس طریقے زندگی نے دی ہے، یہ دین اسلام نے دی ہے کہ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ تاجر نے دوسری شادی کر لی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی پہلی بیوی نے اپنی سوتن کا حصہ اس کے پاس پہنچایا۔
اور دوسری بیوی کا اخلاص دیکھیے کہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کو طلاق ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی اس نے اس حصے کو واپس کر دیا، کیونکہ وہ دونوں جانتی تھیں کہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے اور اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمالوں کا حساب دینا ہے۔ بے شک دنیا کو حقیقت معلوم نہیں تھی، لیکن جب دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو پھر لوگ ایک دوسرے کے حقوق کی اتنی رعایت رکھتے ہیں، لیکن جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو زندگی گناہوں میں ڈوب جاتی ہے اور لوگ دوسروں کے حصے کو بھی، دوسری کی وراثت کو بھی اپنا حق سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام گناہوں سے محفوظ رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔